میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم پر ایک بہت بڑا امتحان آ گیا ہے انسان ہونے کے ناطے سے۔ دنیا میں ہر چیز آزاد ہے، صرف انسان ہے جس پر بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی گھاٹی ہے جس سے اس کو گزرنا ہے۔ لاکھوں کروڑوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں، مر جاتی ہیں، جانور کچھ ذبح ہو گئے، کچھ مر گئے، کچھ درندے کھا گئے، درندوں کو درندے کھا گئے، آپس میں لڑ کے مر گئے۔ سمندر کی تہ میں کروڑوں مچھلیاں روز مر جاتی ہیں۔ جنگلوں میں درختوں کی چھاؤں تلے بڑے بڑے کتنے سانپ، کتنے شیر، کتنے چیتے چھپ کر کے مر جاتے ہیں۔ نہ ان پر کوئی امتحان ہے، نہ ان پر کوئی آزمائش ہے۔ ہم ہنس گئے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا، کیا خیال ہے تم بھی ایسے ہی بیکار پیدا ہوئے ہو، تم بھی ایسے ہی بے مقصد پیدا ہوئے ہو، کوئی تمہارے سامنے منزل کوئی نہیں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تنبیہ ہوئی۔ پھر دوسری آیت، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى، کیا سمجھتے ہو موت کے بعد کچھ نہیں ہے؟ مر گیا، ختم ہو گیا۔ موت کے بعد ہم تمہیں ایسے ہی ہوا میں اڑا دیں گے، یا تمہیں زندہ نہیں کریں گے، یا تمہیں دوبارہ اپنے سامنے کھڑا نہیں کریں گے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى، کیا خیال ہے کوئی نہیں موت کے بعد تمہیں پوچھنے والا؟ چونکہ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون، موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، قبر کے بعد کوئی اٹھ کے نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى، کیا خیال ہے تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، تمہیں اپنا ابتدائی زمانہ بھول گیا کہ ہم نے تمہیں کیسے بنایا، کس ناپاک چیز سے ہم نے تمہیں بنایا، اور کس طرح تمہارا سلسلہ چلایا، پھر تمہیں مرد کی شکل دی، عورت کی شکل دی۔ جس اللہ نے تم کچھ نہ تھے اور یہ شکل عطا فرمائی، وہی اللہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ ان یحیی الموت، کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر دیں۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموت، تو کیا وہ اللہ جس نے تمہیں جب تم کچھ نہ تھے اور یہ شکلیں عطا کر دیں، تمہیں مٹا کر دوبارہ یہ شکلیں کیسے نہیں دے سکتا؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے، یا اللہ کیف تحیی الموت، مردے زندہ کیسے ہوں گے، مجھے ذرا دیکھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اولم تؤمن، ایمان نہیں تمہارا؟ کہا ہے، صرف دیکھنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں، صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کام کیسے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے چھوٹے چھوٹے لے لو، فصرہن الیک، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، کبوتر، فاختہ، مور، کوا، یہ تیرے ساتھ ہو جائیں۔ جب یہ تجھ سے مانوس ہو جائیں پھر ان کو ذبح کر دو، پھر ان کا قیمہ کر دو۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر یہ جو 4 پرندوں کا قیمہ ہے یہ 4 پہاڑوں پہ رکھ دو۔ ثم ادعوہن، پھر ایک کا نام لے کے اسے بلاؤ۔ یاتینک سعیا، تم یہ دیکھو گے کہ یہ اڑتا ہوا نہیں آئے گا، چلتا ہوا آئے گا تاکہ تیرا یقین پکا ہو جائے، تجھے اچھی طرح نظر آ جائے۔ اڑنے میں تیزی ہوتی ہے، تیزی میں پتہ نہیں چلتا،
تو وہ چل کے آئے گا، تو دیکھ لے گا تیرا رب کیسے کرتا ہے۔ کٹھا کیا، ذبح کیا، قیمہ بنایا، پہاڑوں پر ڈالا، پھر مور کی گردن لے لی، مور آ جائے تو چاروں جگہ سے مور کے گوشت اور پر پرزے باہر نکل آئے، اور پھر ایک مقام پر آ کر سارے آپس میں جڑ گئے۔ سر کے بغیر پورے مور نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف چلنا شروع کیا، اڑنا نہیں، چلنا شروع کیا، تاکہ دیکھ لیں کہ یوں ہو رہا ہے۔ وہ آ کے ایسے سامنے کھڑا ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کوے کی گردن اٹھائی اور اس کے کوے کی سری اٹھائی اور اس کی گردن کے ساتھ جو جوڑی تو وہ گردن یوں ہو گئی، پھر ادھر کی تو یوں ہو گئی، پھر جب مور کی سری اٹھائی تو ایسے ہو گئی، ٹھک جا کر اندر لگی اور مور صحیح سلامت زندہ ناچنے لگا۔ انہوں نے کوے کو بلایا، پھر کبوتر کو بلایا، پھر فاختہ کو بلایا، چاروں چیزیں اس طرح اکٹھی ہو کر اللہ نے سامنے کھڑا کر کے دکھایا۔ تو کیوں بھائی ابراہیم یقین آ گیا، ان اللہ عزیز حکیم، پتہ چل گیا تیرا اللہ کتنی طاقت والا ہے اور کتنی حکمتوں والا ہے۔ تو فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا تماشا دیکھ لیا تو کہنے لگا میں مان گیا کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ پھر ایک اور واقعہ اللہ نے قرآن میں سنایا، عزیر علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں ایک شہر تباہ ہوا پڑا تھا، تو کہنے لگے یہ زندہ کیسے ہوں گے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نقد ہی سودا دکھا دیا۔ چلتے چلتے تھکاوٹ محسوس ہوئی، اترے، اپنے گدھے کو باندھا، ایک کھنڈر سا تھا، کھنڈر، اس کے اندر اس کی کاٹھی وغیرہ رکھی، پوٹلی میں سے انگور نکالے، روٹی نکالی، روٹی کو برتن میں توڑا، جیسے یہ پٹھان کرتے ہیں، شریر جو صحبت اس پر شوربہ ڈالتے ہیں، روٹی کو توڑا اور اس پر انگور کا رس نچوڑا، پھر روٹی کو رکھ دیا کہ اب رس اس میں جذب ہو جائے، روٹی نرم ہو جائے، پھر میں کھا لوں گا، اتنی دیر میں تھوڑا آرام کر لوں۔ تو وہ جو گدھے کی کاٹھی تھی اس پر ایسے سر رکھا اور کھنڈر کی ٹوٹی دیوار تھی اس پر ایسے پاؤں رکھا، اس طرح ایسے پاؤں رکھے اور یوں سر رکھا اور یوں لیٹے تو اللہ نے روح نکال دی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال مرے رہے، پورے 100 سال۔ ان 100 سال میں بارش، بجلی، آندھیاں، موسم، نہ کسی کی نظر پڑی، نہ کسی کی طاقت ہوئی کہ اس جسم کو خراب کرے۔ 100 سال کے بعد اٹھایا، ہاں بھائی کم لبستہ، کیوں بھائی کتنا سوئے؟ تو عزیر علیہ السلام بولے یومن، ایک دن۔ پھر سورج کو دیکھا تو وہ کچھ ڈھل گیا تھا، نہیں یا اللہ ایک دن نہیں، آدھا دن، 4-5 گھنٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میں بتاؤں کہ جی کہ میں عام تو 100 سال یہاں لیٹا ہے۔ کہا 100 سال وہ کیسے؟ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتصنع، دیکھ جو تو نے انگور نچوڑا تھا، روٹی نرم ہو چکی ہے، اس کا ذائقہ نہیں بدلا۔ انگور تو جھاگ چھوڑ جاتا ہے، فوراً کھٹا ہو جاتا ہے، شراب بنتا ہے، سرکہ بنتا ہے، اور پھر روٹی کو کیڑے کھا جاتے ہیں، روٹی کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیا دیکھ لے تیری روٹی نرم، انگور کا رس تازہ بتازہ اس میں جذب ہو چکا ہے، جو پانی پینے کا تو نے رکھا تھا وہ بالکل تر و تازہ ہے، اس میں کوئی جالا نہیں پیدا ہوا۔ البتہ جو گدھا 4 دن چلنے والا ہے اس کو دیکھ، اس کا نشانی کوئی نہیں۔ تو دیکھیے کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ کب تیرے سامنے تیرے گدھے کو زندہ کروں؟ انظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، دیکھو
ہوا سے ذرات اکٹھے ہوئے، جانور کھڑا ہو گیا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، دیکھ لیا تیرا رب کتنی طاقتور۔ تو ہم مرد یا عورت جس روپ میں بھی ہیں، ہم بڑے پھنس چکے ہیں۔ ہم اپنی مرضی پہ اب یہاں نہیں چل سکتے، نہیں تو ہماری ہمیشہ کی مرضیاں ختم کر دی جائیں گی۔ ہمیں کسی کے تابع ہونا پڑے گا، اس کے جس نے ہمیں بنایا ہے، اس کے جو ہمیں موت دیتا ہے، اس کے جس نے اس مٹی کو یہ گوشت میں تبدیل کر دیا۔ آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، 40 سال پڑا رہا، مٹی مٹی، اللہ نے روح ڈالی ناک میں، جب یہاں تک روح پہنچی تو ناک گوشت میں تبدیل ہو گئی۔ پھر جب وہ روح سر میں گئی تو سارا سر کی مٹی وہ کھوپڑی میں تبدیل ہو کر بال لہرانے لگے۔ پھر جب وہ گردن کی طرف آئی تو گردن تک سارا وجود گوشت پوست آنکھیں حرکت کرنے لگی، اور گردن اس طرح آدم علیہ السلام پھیرنے لگے، نیچے مٹی یہاں تک گوشت۔ پھر روح جب اترتی ہوئی سینے اور کمر تک پہنچی تو آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے، پاؤں مٹی کے، یہاں تک سارا گوشت پوست خون ہڈیاں پٹھے، کیا کیا نظام جو آج بھی ڈاکٹر سمجھ نہیں سکے۔ پھر روح آہستہ 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 چلتی ہوئی ناخن تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ایسا عظیم شاہکار بنا دیا کہ دنیا دنگ ہے، حیران ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو مالک الملک نے تیار کر دی۔ تو جس اللہ نے ہمیں وجود بخشا، جس اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا، جس اللہ نے ہمیں کچھ نہ سے یہ سب کچھ دیا، وہ اللہ ہمیں موت دیتا ہے۔ دائیں بائیں ہم لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، وہی اللہ ایک دن ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنے والا ہے۔ چھوٹا گھر بھی لوگ چھوڑ کے مرتے ہیں، اور بڑا گھر بھی لوگ چھوڑ کے مرتے ہیں، محل بھی چھوڑ کے مرتے ہیں، اور جھونپڑے بھی چھوڑ کے مرتے ہیں، اور اسے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اس دن جو چیز ہمارے کام آنے والی ہے، ہم اس کی تیاری کے لیے عورتوں کو کہتے ہیں فکر کرو، مردوں کو کہتے ہیں فکر کرو، خود جماعتوں میں نکلتے ہیں، عورتوں کو بھی نکالتے ہیں کہ آج کا جو دور ہے وہ موت کو سامنے رکھ کے چلنے کا رہا نہیں۔ عورتوں کی پریشانی بھی موت سے پہلے، مردوں کی پریشانی بھی موت سے پہلے کی چیزیں ہیں۔ نبی آ کر، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے، نبی آ کر بتاتے ہیں کہ موت کے بعد اصل زندگی ہے، اس کا فکر کرو، اس کی تیاری کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو ایک امتحان میں ڈالا ہے۔ جو اچھا عمل کرے گا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے گا، اور جو اپنے عمل کو خراب کر دے گا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، دنیا اور آخرت کی اللہ تعالیٰ بربادیاں اس کے لیے طے کر دے گا۔ ہم اللہ کی راہ میں نکل کر ان اعمال کو سیکھتے ہیں جن کے ذریعے سے انسان اللہ کے دربار میں قیمتی بنتا ہے۔ وہ قیمت شکل و صورت پر نہیں، رابعہ، عورت کی قیمت ہوتی ہے خاندان پر یا شکل و صورت پر یا دولت پر، لیکن رابعہ بصری نہ خاندانی تھی، غلام کی بیٹی، نہ خوبصورت تھی، بدصورت، حبشی فیچر تھے، یعنی حلیہ، نہ پیسہ تھا، غلام زادی کے پاس پیسہ کہاں سے آئے؟ چوتھا عیب تھا بانجھ تھی، اولاد کے قابل نہیں۔ جس عورت میں یہ 4 عیب ہوں، شکل بھی اچھی نہ ہو، خاندان بھی اچھا نہ ہو، پیسہ بھی نہ ہو، بانجھ بھی نہ ہو، اس عورت کو تو اس کا خاندان بھلا دیتا ہے، تاریخ اسے کیسے یاد رکھ سکتی ہے؟
لیکن رابعہ بصری کو تاریخ نے کیوں نہیں بھلایا؟ وہ 1300 سال کے بعد تلمبے کی مسجد میں اس کا نام گونج رہا ہے، اور یہ اتنی سینکڑوں عورتیں سن رہی ہیں، یہ مرد سن رہے ہیں۔ وہ شکل میں بدصورت ہے، مال میں فقیر ہے، اولاد میں وہ بانجھ ہے، خاندان کے لحاظ سے غلام ہے، پھر 13 صدیاں گزرنے کے باوجود اسے کوئی بھلا کیوں نہیں سکا؟ اس نے وہ زندگی سیکھ لی جس پر چل کر اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے عزتوں کا حقدار بنا دیا، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کے مقدر فرما دی۔ سالن پکانے اٹھی، دیکھا پیاز نہیں، ان کے خامن جوانی میں فوت ہو گئے تھے، پھر انہوں نے آگے شادی نہیں کی۔ ان کو نکاح کا پیغام دینے آئے حسن بصری۔ حسن بصری بہت بڑے آدمی ہیں پہلی صدی کے، خود چل کے آئے کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ تو انہوں نے فرمایا میری 4 باتوں کا جواب دے دو، میں شادی کر لوں۔ کہنے کہ بتائیے، کہ یہ بتاؤ میں جنتی ہوں کہ دوزخی ہوں؟ تو حسن بصری خاموش ہو گئے۔ اچھا یہ بتاؤ، جب اعمال اڑائے جائیں گے کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، میرے کس ہاتھ میں آئے گا؟ وہ اس پر بھی خاموش ہو گئے۔ کہ اچھا یہ بتاؤ، جب نیکیوں کو تولا جائے گا کسی کی بڑھ جائیں گی کسی کی گھٹ جائیں گی، میری بڑھیں گی یا گھٹیں گی؟ وہ اس پر بھی خاموش رہے۔ کہ اچھا یہ بتاؤ، جب پل سراج سے گزریں گے کچھ لوگ گر جائیں گے کچھ پار ہو جائیں گے، میں پار نکل جاؤں گا یا نیچے گر جاؤں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو کوئی بھی نہیں جواب دے سکتا۔ تو انہوں نے فرمایا پھر تم واپس چلے جاؤ، مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ چلی گئی۔ پھر اس کے بعد ساری زندگی بیوگی میں گزارتا۔ سالن پکانے کے لیے اٹھی، چولہے پر بیٹھی، دیکھا پیاز کوئی نہیں۔ اب پریشان ہو کہ پیاز ہے نہیں، لانے والا کوئی نہیں، کیا ہوگا؟ تو اتنے میں ایک چیل اوپر سے جا رہی تھی، اس نے پتہ نہیں کہاں سے پیاز اٹھایا تھا، اس کے پنجوں میں پیاز تھا، این اوپر پہنچی تو اس کے پنجے ڈھیلے ہوئے اور پیاز کلا بازیاں کھاتا ہوا رابعہ بصری کی جھولی میں آ کے گرا۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو خدمت کے لیے مقرر کر دیا۔ جھپٹا مارنے والے جو اوروں کی چیزیں اٹھا کے لے جائیں ان کو اللہ تعالیٰ نے خدمت کے لیے مقرر فرما دیا۔ یہ مقام ملا اپنے اللہ کو راضی کرنے پر، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے پر۔ اس وقت کی جو عورت ہے اور مرد ہے وہ صرف اپنے ظاہر کو بنانے میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لہذا اندر کی صفات کہنا گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں تقریباً۔